نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، صلى الله عليه وسلم۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرام و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے ان سلسلہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے، اور میرا موضوع ہے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے انسان دو طرح کے خلق فرمائے ہیں، ایک انسان ہدایت لینے والا ہے، دوسرا انسان ہدایت کرنے والا ہے۔ ایک انسان علم لینے والا ہے، دوسرا انسان علم دینے والا ہے۔ ایک انسان جنت میں جانے والا ہے، دوسرا انسان جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اور جس انسان کامل کا میں نے اپنی کم علمی اور کم ذاتی کے مطابق گزشتہ مجالس میں تعارف کروایا، وہ صرف انسان کامل ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت کے معجزے کا نام علی ہے۔ انسانیت کے معجزے کا نام علی ہے۔ میرے قبلہ، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے جوان بیٹھے ہیں، بزرگوں کے علاوہ، ان میں سے ہر ایک بچے میں ہر صلاحیت موجود ہے۔ وہ بچہ بالقوہ عالم بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، جج بھی بن سکتا ہے، کرکٹر بھی بن سکتا ہے۔ یعنی قوت کے لحاظ سے یہ صلاحیت ہر بچے میں موجود ہے۔ اس قوت کو بالفعل کرنے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے سال ہا سال کی محنت، سال ہا سال کی ریاضت درکار ہے۔ جو وہ بننا چاہتا ہے وہ بن جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک لمبے عرصے کی محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان جب کسی ایک فن میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو دوسرے فنون اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی بہترین سرجن، ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، لیکن وہ بہترین جج نہیں بن سکتا۔ توجہ ہے یہ؟ ایک آدمی بہترین جج تو بن سکتا ہے، بہترین عالم نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی بہترین عالم تو بن سکتا ہے،
بہترین وکیل نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی بہترین وکیل تو بن سکتا ہے، بہترین پہلوان نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی فرد میں تمام کمالات آ جائیں، ایک ہی فرد میں تمام صفات کمالیہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ معجزے سے کم نہیں۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکتا؟ تمام صفات کمالیہ اگر کسی شخصیت میں جمع ہو جائیں، ایک ہی وقت میں وہ بہترین انجینئر بھی ہو، بہترین ڈاکٹر بھی ہو، بہترین طبیب بھی ہو، بہترین عالم بھی ہو، بہترین رائٹر بھی ہو، بہترین خطیب بھی ہو، اگر یہ ساری صفات کمالیہ ایک ہستی میں آ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ ہستی کائنات عالم و آدم کا معجزہ ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور میرے امیر آقا وہ ذات ہے کہ جس میں ساری صفات کمالیہ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ پیغمبر کے بعد دنیا نے علی جیسا عالم نہ دیکھا، جن کے لیے نبی فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علی جیسا بہادر نہ دیکھا، علی جیسا طبیب نہ دیکھا، علی جیسا حکیم نہ دیکھا، علی جیسا خطیب اور عالم نہ دیکھا، علی جیسا عابد دنیا نے نہ دیکھا۔ تو جب علی میں یہ ساری صفات کمال آ جائیں اور ہم کہیں کہ علی تاریخ انسانیت کا معجزہ ہے تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ علی کتنے بڑے عالم ہیں۔ آج میں اپنی کم علمی کے مطابق علی کے علم پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسی عشرے میں آپ کو علی کی عبادت بھی سنانا ہے، علی کی شجاعت بھی سنانا ہے، علی کی عدالت بھی سنانا ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ بزرگوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور تمام مومنین کو حادثات سے، بلیات آسمانی اور آفات ناگہانی سے محفوظ فرمائے۔ کل موجود نہیں تھے اور ان کی بڑی کمی محسوس ہوئی، آج اپنی معذوری کے باوجود عشق امیر المومنین، عشق امام حسین ان کو کھینچ کے یہاں لایا ہے۔ یہ بہرحال بڑی عظمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ جی تو آج میں مولا علی کے علم پر گفتگو اپنے وقت کے اندر کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میرے جیسے طالب علم کے لیے بھی میرے مولا علی کے علم پر کم از کم 4-5 مجلسیں اکٹھی پڑھی جائیں تو کسی حد تک کچھ نہ کچھ اپنی کم علمی کے مطابق میں اپنا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن وقت مختصر ہے، چند جملے چن کے آپ کی خدمت میں نے عرض کرنا ہے اور آپ سے اجازت لے لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مولا علی کا علم آپ کو سناؤں، علم کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ اس وقت دنیا میں جتنی ترقی ہے اس کی بنیاد علم ہے۔ آج متعدی امراض کا علاج ہو رہا ہے تو علم کی بنیاد پہ، آج لا ینحل مسائل حل ہو رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ، آج 1000 کلومیٹر کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے تو علم کی بنیاد پہ، ان کیمروں کے ذریعے یہاں کی گفتگو ڈائریکٹ امریکہ میں سنی جا رہی ہے تو اس کی بنیاد بھی علم ہے۔ آج دنیا روشن ہے تو اس کی بنیاد بھی علم ہے۔ اور آج دنیا میں علم کی فطرت میں اللہ نے حاکمیت رکھی ہے۔ آج دنیا میں وہی قومیں سپیریئر ہیں، وہی قومیں حاکم ہیں جن کے پاس دولت علم ہے، اور آج دنیا میں وہی قومیں محروم ہیں جو علم کی دولت سے محروم ہیں۔ اسی لیے ہمارے آئمہ نے اپنے ماننے والے شیعوں کو علم کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کن عالمن او متعلمن والا آرا، عالم بنو
یا طالب علم بنو ورنہ جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے۔ گویا امام تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارا ماننے والا یا عالم ہوتا ہے یا طالب علم ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا یا ان دونوں سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنا 70 شہدائے بدر کے جنازے میں شریک ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ اب توجہ فرمایا تو جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں معصوم نے فرمایا عالم باعمل کی صحبت میں 1 ساعت بیٹھنا، ساعت کا معنی منٹ بھی کیا گیا ہے، سیکنڈ بھی کیا گیا ہے، گھنٹہ بھی کیا گیا ہے، چلو گھنٹہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک عالم باعمل کی صحبت میں 1 گھنٹہ گزارنا حضور فرماتے ہیں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن کس عالم کی صحبت میں بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ اس عالم کی صحبت میں بیٹھنا کہ جس کے دل میں اس کی ولا ہو کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس مولوی کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ عجب نہیں ملتا کہ جسے 1400 سال کے بعد آج تک پتہ نہ چلا کہ عمران کا بیٹا حق پہ ہے یا سفیان کا بیٹا حق پہ ہے۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم کا مقام کیا ہے؟ ایک سائنسدان گزرے ہیں البیرونی، بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، آخری وقت ہے ان کا، جان کھونے کا عالم ہے۔ ایک عالم بزرگوار ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بس جیسے ہی وہاں پہنچے تو اتفاق سے اس نے آنکھیں کھولی، جیسے ہی دیکھا کہ سامنے عالم بیٹھا ہے تو اس نے وراثت کا مسئلہ پوچھ لیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں، نیم بے ہوشی کے عالم میں اس نے وراثت کا مسئلہ پوچھ لیا۔ عالم بزرگوار حیران ہوئے، کہا صاحب آپ کی جان کنی کا عالم ہے، آپ کی جان نکلنا ہی چاہتی ہے اور آپ کو مسئلہ پوچھنے کی پڑی ہے۔ بیرونی کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں مسئلے کا علم لے کے مروں وہ بہتر ہے یا جاہل مر جاؤں تو وہ بہتر ہے؟ تو جو فرمائے میرے مولا امیر سے پوچھا گیا، بعض روایت میں کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو، آخری لمحات اس کے پاس باقی رہ گئے ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ معصوم نے فرمایا اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ میرے مولا امیر سے کسی نے کہا یا امیر المومنین، اگر آپ کے دنیا میں جتنے دشمن ہیں تمام دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیے جائیں تو آپ سب سے پہلے کس دشمن کو قتل کرو گے؟ امام فرماتے ہیں جہالت کو۔ میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو کوڑے لگاؤں تاکہ وہ گھر سے نکلے اور جا کے علم حاصل کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی معصوم ہمیں یا عالم دیکھنا چاہتے ہیں یا طالب علم دیکھنا چاہتے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں خیر الدنیا و خیر الآخرہ مع العلم، دنیا اور آخرت کی خیر علم کے ساتھ جڑی ہے، وشر الدنیا وشر الآخرہ مع الجہل، دنیا اور آخرت کی، آخرت کا شر اور برائی جہالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ علم کی اہمیت، اسی لیے میں بڑے بڑے اجتماعات میں دیدہ دانستہ طور پر قوم کے نوجوانوں کو متوجہ کیا کرتا ہوں، خدا کے لیے علم حاصل کرو، علم کے میدان میں آگے بڑھو،
جس فیلڈ میں بھی ہو اپنا وقت برباد نہ کرو، اس میں تخصص کرو، اس میں کمال پیدا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ملت دنیا میں وقار طریقے سے زندہ رہے تو میری اس ملت کے بچوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ گھبرا تو نہیں رہے اس پیغام سے؟ علم کے، اور یہ بات بھی ذہن میں نہ آنے پائے کہ صاحب ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں گے، ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ دنیا ہماری مخالف ہے، حکومتیں ہماری مخالف ہیں، ہم جتنا بھی پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھنا، جب انسان کے اندر کوئی کوالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، کمال پیدا ہو جاتا ہے تو تعصب کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں۔ توجہ ہے؟ تعصب کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں، اور پھر آپ تو اس علی کے ماننے والے ہیں جن کے پاس دولت علم ہے۔ توجہ ہے؟ آپ اس علی کے ماننے والے ہیں جن کے پاس دولت علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن مجبور ہے مسئلہ علم پوچھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آیا۔ اور خدا کی قسم، ہم جتنا فخر کریں، جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں، کسی بھی چھوٹی اور بڑی کتاب سے لے کر کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی دنیا ہمیں نہیں دکھا سکتی کہ میرے آئمہ میں سے، میرے ہادیان برحق میں سے کسی نے بھی کوئی سوال پوچھنے کے لیے کسی کے در کا رخ کیا، کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے ہوں، اس لیے کہ انہی کا در علم کا در ہے۔ اور میرے پانچویں امام فرماتے ہیں، مشرق سے مغرب چلے جاؤ، شمال سے جنوب چلے جاؤ، علم صرف وہی ہے جو ہم 14 کے گھر سے نکلا ہے۔ ہاں مل کے اللہ تعالیٰ صحت کا بنا تو جو فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں مشرق سے مغرب چلے جائیں، علم صرف وہی ہے جو ہم اہل بیت کے گھر سے نکلا ہے۔ ہم اہل بیت کے علاوہ جہاں سے لوگے کفر، شرک، جہالت ملے گی، علم صرف ہمارے دروازے سے نکلا ہے۔ اور خدا گواہ ہے، اہل بیت کبھی کسی کے در پہ نہیں گئے، البتہ دنیا کے پیشواؤں کو ٹھوکریں کھا کھا کے ہم نے اہل بیت کے در پہ آتے دیکھا۔ مسلمانوں کا ایک پیشوا یہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہارے درمیان علی جیسا عالم موجود ہے، مل کے حیدری۔ اور ایک پیشوا، تمام علماء بیان کرتے ہیں، اہل تسنن کے تمام مسالک کے علماء اس روایت کو مانتے ہیں اور اپنے ممبروں سے بھی بیان کرتے ہیں، زبان زد عام ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، لولا علی لہلک عمر، سلطان علی والا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہوں گا علی نہ ہوتے تو فقط آپ ہلاک نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے امت ہلاک ہو جاتی۔
ارشاد کسے معلوم کہ علی کا مرتبہ کیا ہے اور بالکل تو معنی میں دراصل چھپا کیا ہے، اور مسلمانوں کو علی کی اطاعت سے مسئلہ کیا ہے، یہ مولوی صاحب کا موضوع بھی ہے، اور مسلمانوں کو علی کی اطاعت سے مسئلہ کیا ہے، علی کے بغیر اسلام میں کیا ہے، اور علی تو علم لدنی کا ایک خزانہ ہے، نہیں یہ علم تو سبحان اللہ، نہیں یہ علم تو جہنم کا ذخیرہ کیا ہے۔ حیدری توجہ ہے یہ نہیں؟ اگر علی نہ ہوتے تو امت ہلاک ہو جاتی۔ توجہ فرما رہے؟ میں سوچ رہا ہوں، کوشش شروع میں نے کر دی ہے، اور آپ کی حوصلہ افزائی سے میں ایک اشرہ پڑھوں گا جب میری تیاری ہو گئی، جس اشرے کا موضوع ہوگا گر علی نہ ہو۔ اس موضوع پہ تیاری کر رہا ہوں، اور 2 سال پہلے میں نے آپ کے یہاں ایک اشرہ پڑھا، اس پر میں نے 3-4 سال محنت کی، پھر اس کے بعد یہ اشرہ میں نے پڑھا، جس اشرے کا موضوع تھا نظام مرجعیت و اجتہاد اور نظام ولایت فقیہ۔ وہ پورا اشرہ 10 مجالس ہے، وہ ادارہ منہاج الصالحین نے کتابی شکل میں اس منبر سے پڑھا جانے والا اشرہ کتابی شکل میں چھاپ کیا ہے، اور صرف ادارے کی طرف سے 100 کتاب مجھے ملی ہے۔ وہ آج تو نہیں، مجھے یاد نہیں رہا دوستوں کو کہنا، کل وہ مجاہد بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جناب زاہد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں کل مجلس کے بعد آپ کو وہ کتاب ملے گی، اور جو میری 1-2 کتابیں ہیں ان میں سے بھی کچھ نسخے ہیں میرے پاس مجھے دیے گئے جو موجود تھے، وہ بھی کتابیں وہاں آپ کو ملے گی۔ آپ میری 5 سال کی ریاضت اور محنت ہے، اور آپ کے سامنے وہ اشرہ پڑھا گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں تک علم، علماء، اجتہاد و تقلید اور ولایت فقیہ کے نظام کو نئی نسلیں سمجھیں، تو اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں اور دوستوں کو بھی بطور تحفہ دیں، اور قیمت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میں کوشش کر رہا ہوں ایک اشرہ تیار کروں جس کا موضوع ہو گر علی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں کبھی عرض کروں گا۔ آج کی حد تک میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک اور پیشوا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا کہ میرے اوپر کوئی مشکل آئے اور مشکل کشا علی موجود نہ ہو۔ خوش نصیب ہو شیعان حیدر کرار کہ تمہیں اللہ نے علی جیسا عالم عطا فرمایا، علی جیسا پیشوا عطا فرمایا ہے۔ اس مقام پہ مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کے جملے یاد آتے ہیں، نہ کہوں تو تسلی نہیں ہوتی۔ فرماتے شیعان علی تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ مل کے حیدری کتنا بڑا عالم ہے میرا مولا۔ کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا، کل کفا باللہ پوچھا گیا میرے مولا امیر سے، جناب سلیمان فارسی نے پوچھا، یا علی فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے علی کو ہزاروں شرف بخشے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرف اگر میرے حصے میں آ جاتا میں ساری زندگی فخر کرتا۔ اب میں اگلے جملے پہ آپ کے دلوں میں اے سی لگانے لگا ہوں، توجہ ہے کہ متوجہ ہوگا، ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ ہاں تو کہا یا علی فلاں بندے سے میں سن کے آ رہا ہوں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے علی کو ہزاروں شرف ایسے بخشے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرف اگر میرے مقدر میں آ جاتا تو میں ساری زندگی فخر کرتا۔ یا علی وہ تو ایک آدھ پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف بخشے ہیں، لیکن یا علی ہم نے کبھی آپ کو فخر کرتے نہیں دیکھا۔
اب جب آپ سنو گے تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی. یا علی ہم نے آپ کو فخر کرتے نہیں دیکھا. بڑے ناز سے میرے مولا امیر نے ارشاد فرمایا سلیمان علی کس کس شرف پہ فخر. جملہ اگلا ہے سلیمان علی کس کس شرف پہ فخر کرے. سلیمان اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے. ساتھ دل بولا سبا کے ساتھ دل بولا اور ایک میزان پر تولا اور ایک میزان پر تولا حیدری. عرض کیا یا امیر المومنین آپ نے کبھی فخر نہیں کیا کہ میاں علی کس کس شرف پہ فخر کرے. اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے قیامت تک فخر میرے شیعہ ہے. فخر کر رہے ہو یا نہیں؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں, چہرے کا کھلنا بتا رہا ہے. سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہے. جو آپ کے عشق اور محبت دل میں ہے وہ آپ کے چہروں سے نمایاں ہو رہی ہے. شیعہ قیامت تک فخر کریں گے. ایک مرتبہ سلیمان پوچھتا ہے یا امیر المومنین میرا دل یہ چاہتا ہے جب حضور نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائے, سمندر سیاہی ہو جائے, جنوں انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں, نبی فرماتے قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا, میرے بھائی علی کے فضائل کا احسان نہیں. تو میرے جیسا بندہ کیا جانے کہ آپ کی عظمتیں کیا ہیں, آپ کے شرف کیا ہیں. یا علی میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں کوئی ایسا شرف بتائیں یا علی جس پر خود آپ کو ناز, آپ کو فخر. ظاہر ہے کہ علی کسی کے سوال کے جواب میں لفظ لا تو کہہ نہیں سکتے. کہا اچھا سن سلیمان اللہ نے مجھے 2 شرف ایسے عطا فرمائے ہیں جس پہ علی کو ناز ہے, علی کو فخر ہے. 2 شرف. کہا مولا کون سے؟ فرمایا کفا بی عزت ان تکون علی ربا, علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو علی کا پروردگار ہے. علی وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا, اور علی کے فخر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے. اور دوسرا شرف جس پر علی کو ناز ہے وہ شرف اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی نبوت کے طور, نبوت کی تصدیق اور نبوت کے گواہ کے طور پر اس ذات نے ایک طرف اپنی ذات کو رکھا, دوسری طرف مجھ علی ابن ابی طالب. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے, ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک تو اللہ کافی ہے, دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب وہ اس صفت پہ علی ناز کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں. وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اس سے مراد اللہ نہیں, اللہ بطور گواہی کے الگ موجود ہے. اس سے مراد نبی بھی نہیں, نبی کی تو گواہی دی جا رہی ہے. تو ایک تیسری ہستی ایسی ماننا پڑے گی جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم. تو وہ وہی تو ہوگا جس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی. مل کے حیدری قرآن کا دعویٰ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے, تبیان لکل شیء, مجھ میں ہر شے کا بیان ہے, علم
مکان، علم مکان، وما یکون، جو کچھ گزر چکا اس کا علم بھی قرآن میں ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم بھی قرآن ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں علی عالم قرآن، علی عالم قرآن ہے، اور ایسی ہستی کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہے کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا، یہاں تک کہ آسمانی کتابیں خود کہہ اٹھے کہ حق وہ ہے جو علی نے ادا کیا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، صرف میرے مولا امیر نے سلونی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ 14 عالم قرآن ہے۔ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ایک محفل میں جب سائلین کی لائن لگی ہوئی ہے، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اس ما شئتا، پوچھو جو امام سے پوچھنا چاہتے ہو۔ اب یہاں پر میں ایک لطیف جملہ کہنے لگا، جنہیں سمجھ آئے گی میں ان کے چہرے پڑھوں گا۔ ایک لطیف جملہ کیا فرمایا؟ اسأل، سوال کرو، ما شئتا، جو چاہو۔ دعویٰ وہی ہے لیکن دادا کے احترام میں لفظیں بدل ہیں۔ دعویٰ وہی ہے دادا والا، سلونی سلونی، لیکن دادا کے احترام میں لفظیں بدل دی۔ میرے 5ویں امام جا رہے ہیں حج پر، اصحاب ساتھ ہیں، ایک پہاڑی کے قریب سے گزرے، بہت بڑا اجتماع دیکھا، وہاں رک گئے، استفسار فرمایا یہ کون لوگ ہیں، کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا یہ عیسائی ہیں، ان کا پادری سارا سال غار میں چھپا رہتا ہے، سال کا ایک مخصوص دن وہ غار سے باہر نکلتا ہے، ماننے والوں کو زیارت کرواتا ہے۔ آج اس کے باہر نکلنے کا دن ہے، اور وہ نکلا اور اس نے خطاب شروع کیا، لیکن اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی، لکنت پیدا ہوئی، تقریر روک کے کہنے لگا اس مجمع میں ایک عالم موجود ہے جو مجھ سے بھی بڑا ہے، اس لیے میری زبان میں لکنت ہے۔ اور جب نگاہ دوڑائی تو میرے مولا علی کی شخصیت ایسی نظر آئی، میرے مولا محمد باقر کی شخصیت ایسی نظر آئی۔ روک کے تقریر پوچھتا ہے آپ کون ہیں، کس امت سے آپ کا تعلق ہے؟ فرمایا امت محمدیہ سے، امت مسلمہ سے۔ اب اس نے سوال کیا کہ آپ امت مسلمہ کے عالم ہیں یا جاہل؟ اب امام حدیث میں پہلے فرما چکے تھے من قال انا عالم فہو جاہل، جو زبان سے کہے کہ میں عالم ہوں سمجھو کہ وہ جاہل ہے۔ لہذا یہ ہے فصاحت و بلاغت، یہ ہے امامت و ولایت، یہ ہے عالم قرآن۔ کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں لست من الجہلا، میں جاہلوں میں سے نہیں۔ جواب وہی ہے جو دادا نے کہا تھا، سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہاں بھی دادا کے احترام میں لفظیں بدل دی، جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ عالم ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ نتیجہ سنیے، ایک پیغام اور آپ کی زحمت تمام، مجھے وقت کے اندر بات کو مکمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اے شیعان علی، اگر آج آپ سجدہ شکر میں سر رکھیں اور قیامت کا سورج طلوع ہو جائے، آپ اس نعمت عظمی کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ دنیا کے کسی پیشوا کا لقب، دنیا کے کسی مکتبہ فکر کے پیشوا کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے۔ آپ کے امام کا لقب باب العلم بھی ہے اور باقر العلوم بھی ہے۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں، اپنے ائمہ کا علم دیکھتا ہوں، حسرت پیدا ہوتی ہے
کہ جس قوم کے پاس باب العلم بھی ہو، باقر العلوم بھی ہو، صادق جیسا امام بھی ہو، وہی قوم علم کے میدان میں پیچھے رہ جائے۔ جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، آج افسوس ہے، خصوصاً میری پاکستان کی ملت، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ جملے میرے نہیں ہیں، علامہ اخلاق حسین شرازی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے جملے ہیں، کمال جملہ فراغ دلی کا مظاہرہ میں کر رہا ہوں، میں ان کا نام لے کے عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ فرماتے ہیں، اور کیا المیہ بیان کیا قوم کا، کیا حقیقت بیان کی، فرماتے ہیں دنیا میں کسی قوم نے اتنا مہنگا علم نہیں خریدا جتنا مہنگی میری قوم نے جہالت خریدا۔ دنیا میں آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں، پرنسپل اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اسکالرز، صاحب فن، عالم موضوعات کے خطاب کرتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں، لو علم لوگ بیٹھ کے ان سے کسب فیض کرتے ہیں، یعنی صاحب فن عالم پڑھتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں، کم علم لوگ بیٹھ کے ان سے کسب فیض کرتے ہیں۔ میری قوم کا المیہ یہ ہے، خصوصاً پنجاب کے ممبروں پہ دیکھ لیں، یہاں جاہل پڑھتے ہیں، اہل علم بیٹھ کے سنتے ہیں۔ وہ بندہ جس نے زندگی میں مدرسے کا گیٹ پاس نہیں کیا، جس نے نہج البلاغہ کھول کے نہیں دیکھا، اس کا ایک جملہ نہیں پڑھا، تحفۃ العوام کے 2 پیج نہیں پڑھے، نماز جعفریہ کے 2 مسئلے نہیں پڑھے، واجبات وضو کا پتہ نہیں، فرائض نماز کا پتہ نہیں، خود نماز پڑھتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، رمضان میں دن کو لنگر کر کے مجلس پڑھتا ہے اور 1 لاکھ نیاز بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ چینج کیسے آئے گا قوم میں؟ علمی انقلاب کیسے آئے گا؟ یہ کیوں قوم علم سے پیچھے رہ گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کا دامن چھوڑ دیا۔ اس مسئلے کا حل موجود ہے، خدا کی قسم اگر قوم یہ تہیہ کر لے، پوری قوم ایک دن سر پہ قرآن رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر قرار دے کر خدا اور اہل بیت سے یہ عہد کرے کہ ہم کسی جاہل کو ممبر پہ نہیں آنے دیں گے، سال کے بعد قوم میں انقلاب دیکھی۔ پچھلے دنوں میں ایک کلپ وائرل ہوا، ایک مداح خان، میں نام ان کا نہیں جانتا، بات بڑی خوبصورت، بلکہ 2 مداح خانوں نے، دونوں ذاکر تھے، جہاں سے بات اچھی مل جائے لے لینی چاہیے، دونوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ ایک نے تو یہ بات کہی کہ اگر قوم عہد کر لے سر پہ قرآن رکھ کے کہ ہم بے نماز کو ممبر پہ نہیں آنے دیں گے، تو قوم مہینوں میں نہیں ہفتوں میں نمازی بنے گی۔ بولو یار ہے۔ اور ایک اور ذاکر ہی نے یہ جملہ کہا، بہت اچھا جملہ کہا، اس نے کہا علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو۔ جب کوئی جاہل پڑھ رہا ہوتا ہے سب سگٹے بکٹے وہیں چھوڑ کے دوڑ کے آگے بیٹھ جاتے ہو، اور جب کوئی صاحب امامہ عالم پڑھتا ہے تو سگریٹ پینے چلے جاتے ہو، پانی پینے چلے جاتے ہو، لنگر کرنے چلے جاتے ہو۔ اس نے کہا جس قوم کو آج تک اتنی تمیز نہیں آئی کہ کس کی مجلس میں اٹھ کے جانا ہے اور کس کی مجلس سننی ہے، تو وہ کیسے ترقی کرے گی وہ قوم؟ اور اس نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ حافظ اسحاق اہل حدیث کے عالم فیصل آباد والے، وہ بزرگ جن کے بہت سارے کلپ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے خطبات موجود ہیں، اور تائید اہل بیت اور حمایت اہل بیت میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا جہاد کیا انہوں نے۔ تو بہرحال
کہنے لگے کہ وہ ایک دن نماز جمعہ پڑھانے کے بعد اپنوں میں بیٹھ کے سر پیٹ کے کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم اللہ نے شیعوں کو ایسے ایسے مجتہد ایسے ایسے عالم عطا کیے ہیں کہ ان میں جیسا ایک عالم بھی ہمارے مکتب میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا. کہنے لگے دشمن ہمارے علماء پہ فخر کر رہا ہے اور ہم انہیں مقصر کہہ کے ایک طرف لگا دیتے ہیں. تو علماء سے استفادہ کون کرے؟ میری باتیں ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ یہ پیغام بہت ضروری تھا جو میں نے پہنچا دیا. آج یار پہلے یہ بھی المیہ آخری المیہ سنی اور میں مسائل کا وقت بچا ہے میرے پاس. میرے قبلہ پہلے ہوتا یہ تھا، لوگ عالم پہلے بنتے تھے، منبر پہ بعد میں آتے تھے. علامہ حسین بخت جاڑا، علامہ مفتی جعفر حسین، علامہ حافظ کفایت حسین، علامہ اظہر اسد زیدی، علامہ بشیر انصاری، علامہ اختر عباس صاحب قبلہ، علامہ سید صفدر حسین نجفی، یہ بزرگان عالم پہلے بنے، منبر پہ بعد میں آئے. آج میری قوم کے ساتھ جو علمی خیانت کی جا رہی ہے، قوم کے ساتھ جو سازش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اب لوگ منبر پہ پہلے آتے ہیں، علامہ بعد میں لکھواتے. ایک چھوٹی سی آپ بیتی میں آپ کو سنانے لگا. چنیوٹ میں مجلس ہو رہی تھی، یہ 2-3 سال پہلے کی بات. علامہ محمد عباس قمی مرحوم اللہ درجات بلند فرمائے، وہ زندہ، انہوں نے مجلس پڑھی. اس کے بعد میرا اعلان کرنے کے لیے اسٹیج سیکرٹری آیا. ایک نوجوان بیٹھا ہوا، اسٹائلش داڑھی رکھی ہوئی، لمبے لمبے بال، ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے. جیسے ہی میرا اعلان کرنے کے لیے وہ اسٹیج سیکرٹری اٹھا، آگے بڑھ کے اس جوان نے اسٹیج سیکرٹری کو دھکا دیا. وہ بیچارہ گر گیا میری آنکھوں کے سامنے اور اس نے تقریر شروع کر دی. 30-35-40 منٹ مرضی سے اس نے پڑھا. پڑھنے کے بعد اترا، پھر میں نے مجلس پڑھی. جب میں نوجوان آ گیا، مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لاہور. مجھے بھی شیخ پورے تک لے چلیے. میں نے کہا فرنٹ سیٹ خالی ہے، تشریف فرمائیں. راستے میں نے پوچھا بیٹا آپ نے کس حوزہ علمیہ سے تعلیم حاصل کی ہے؟ کہاں سے آپ نے کسب فیض کیا ہے؟ آپ کے اساتذ علماء کون کون سے ہیں؟ مسکرا کے مہینے ہی نہیں ہوئے کہ میں نے سادہ FA پاس کیا اور میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا، اور 6 مہینے پہلے تو مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے علامہ بننا ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. یہ پورے ملک کا المیہ ہے جو سنا رہا ہوں. 6 مہینے پہلے تو مجھے خود ہی معلوم نہیں تھا کہ میں نے علامہ بننا ہے. بس یہ کرم ہو گیا اور میں علامہ بن گیا. میں نے کہا یار کسی نہ کسی کے سامنے تو تم نے زانوِ تلمس خم کیا ہوگا. کہاں ہے ایک خطیب گزرے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے میں نے شکر رکھی ہے اور پھر کرم ہو گیا اور اب میں الحمدللہ علامہ ہوں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے ملتان فلاں علاقے میں. میں نے کہا میں نے چند دنوں کے بعد وہاں آنا ہے، میری اپنے بابا سے ملاقات کروائیے گا. میں وہاں گیا، چائے وائے انہوں نے پلائی، ان کے بابا آ گئے. میں نے کہا اس قوم پہ رحم کریں، انہیں کم از کم 5-7 سال عقائد و اصول و فروع کسی حوزہ علمیہ میں علماء سے پڑھائیں، قرآن و تعلیمات اہل بیت سکھائیں، اس کے بعد منبر پہ لائیں. جو باپ نے جواب دیا مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا. اس نے کہا مولانا ہم نے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، علامہ بنانا ہے. منبر علماء کے حوالے کرو. میرے پاس بھی کڑی ہے، میں متوجہ رہتا ہوں، غیر ذمہ دار خطیب نہیں. قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، ممبروں پہ علماء کو لاؤ تاکہ آپ کی نئی نسل اہل علم بنے. شیعان علی جس قوم میں علماء کی مخالفت ہو اس قوم کی نسلیں جاہل رہ جاتی ہیں، اس قوم کی نسلیں بے دین بن جاتی ہیں. جن نسلوں میں علماء کی عزت نہ ہو، علماء کی قدر نہ ہو، علماء کی قدر کرو. میدان کربلا میں جاہلوں نے عالموں کے خاندان کو گھیر دیا. 4 محرم کو قافلے آنا شروع ہوئے.
کہیں سے 2000 کا قافلہ، کہیں سے 4000 کا لشکر، فوجیں پہ فوجیں آنے شروع ہوئی۔ جیسے ہی لشکر میدان کربلا میں داخل ہوتے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بطول زادیوں کے کانوں میں پڑتی، رسول زادیوں کے دل دہل جاتے۔ بی بی فرماتی اماں فضا میرے بھائی حسین کو بلاؤ، میرے مولا حسین تشریف لاتے۔ بی بی پوچھتی بھیا یہ جو لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں ان میں کوئی تیرا مددگار بھی ہے؟ امام رو کے فرماتے بہن زینب کون اس غربت کے عالم میں میری مدد کرے گا؟ کہا بھیا اگر کوئی تیرا مددگار بھی ہے تو بھی بلا لے۔ کہا کون اس غربت کے عالم میں میری مدد کرے گا؟ رسول زادی فرماتی ہے بھیا نام میں بتاتی ہوں، خط آپ لکھو۔ فرمایا کون؟ کہا آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ جزاک اللہ، تیاری کرو جو میرے پاس ٹائم ہے اسی کے اندر بات کو ختم کر دوں۔ حبیب ابن مظاہر، امام نے خط لکھا، قاصد کے حوالے کیا، تفصیلات میں نہیں جا رہا، قاصد کے حوالے کیا۔ قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا۔ امام نے فرمایا تھا بہن زینب اب حبیب بوڑھا ہو گیا ہے، اس بزرگی کے عالم میں وہ میری کیا مدد کرے گا، لیکن بہن نے چارے کیے کوئی بہانہ مل جائے میرا بھائی بچ جائے۔ اسی لیے 2 صدقے بھی ساتھ لے کے چلی تھی، مشکل وقت آئے گا میں بھائی پہ بیٹوں کو صدقہ کر دوں گی، میرا بھائی بچ جائے گا۔ عزاداروں چارے کیے۔ جب میں اس منزل پہ پہنچتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے مدینہ السادات میں مجلس، ایک مداح خان نے ایک بند پڑھا، قیامت تھی، اس میں حسرت بیان کی گئی۔ ایک ہی بند میں نے وہ یاد کیا، لکھوایا ان سے، اس میں حسرت ہے جناب زینب کی۔ امت تم ویر بچاون کیتے رئی ویر کو او لے لے۔ میں ختم کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں۔ امت تو ویر بچاون کیتے رئی ویر کو او لے لے دی، کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رئی جائیں تو دین گئے، جتھے ویر دے قاتل ہر جاتے رئی منتا بھین منیندی، جدہ کربل قاتل ویڑ گئے رئی ہاتھ افسوس منیندی۔ قاصد آتا ہے دروازے پہ دستک دی، حبیب نے پکارا من انت الما، کون ہے دروازے پہ؟ میں سے آواز آئی انا مرید الحسین، حسین کا نام آیا، ہاتھ بلند کیے لبیک یا ابا عبداللہ، مولا غلام حاضر ہے۔ باہر آئے، قاصد کے ہاتھوں کے بوسے لیے، میرے حسین کا قاصد زین سے اتر، کھانا کھا پانی پی آرام کر۔ قاصد رو کے کہتا ہے آرام تب کروں گا جب اکبر کرے گا، پانی تب پیوں گا جب سکینہ پیے گی۔ خط دیا اور خدا حافظ کہہ کے چلا گیا۔ خط کو سینے سے لگا کے اس کی بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کھولا، پہلی سطر پہ نظر پڑی، چیخ نکل گئی، لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام کے بعد لکھا تھا یا اخی الحبیب، اے میرے بھائی حبیب میں تجھے بڑھاپے کے عالم میں تکلیف نہ دیتا لیکن میں مجبور ہوں، میرے ساتھ بطول ذاتیہ، ہمیں کربلا میں دشمنوں نے گھیر لیا ہے، ہو سکے تو میری مدد کو آنا۔ نیچے دستخط میں لکھا تھا حسین ابن فاطمہ۔ جزاک اللہ، یہی حق ہے، حسین ابن فاطمہ۔ منہ بھیج لیا حبیب نے، زہرا کا بیٹا، اتنی غربت کہ باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا جا رہا ہے۔ گھوڑا تیار کیا، غلام کو دیا، چھپتے چھپاتے پہنچے۔ مختصر یہ کہ حبیب کربلا پہنچ گیا، مبارکبادیوں کی آوازیں، حبیب آ گیا، حسین مولا کے بچپن کا دوست آ گیا، یہ آوازیں خیموں میں پہنچی کہ اماں فضا میرے بچوں کو بلانا، شہزادے آئے۔ یہ جملے زیدی صاحب نے لکھے، شہزادے آئے، بیٹا یہ کیسی مبارکبادیاں؟ کہ اماں مامو حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ کہا میرے لال چلے جاؤ، ایک حبیب کے دائیں کھڑے ہو جانا، ایک بائیں کھڑے ہو جانا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا مامو حبیب اماں زینب سلام۔ حبیب سن کے اتنا روئے کہ روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہا بطول ذاتیوں اتنی غربت
جزاک اللہ. بس صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں. 3 منٹ میں بات کو مکمل کرے. چلو اتنی غربت کہ غلاموں کی اولاد کو، کنیزوں کے بچوں کو بھائی کہا جا رہا ہے. اور پھر حبیب جب تک زندہ رہے مولا حسین کے ساتھ رہے. جہاں مولا جاتے حبیب ساتھ. شب عاشور امام بہن کے خیمے میں داخل ہوئے. حبیب باہر کھڑے ہو گئے. حبیب کہتا ہے میں نے کانوں سے سنا. بطول ذاتی نے پوچھا بھیا اپنے اصحاب کو آزما تو لیا؟ یہ کل آپ کو چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ بس یہ سننا تھا. حبیب وہاں سے دوڑا. ایک صحابی کے خیمے میں جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تمہیں زہرا کی چادر کا واسطہ، خیموں سے باہر نکلو، تلواروں کو نیام سے نکال دو، آؤ بطول ذاتی کو وفا کا یقین دلاؤ. اور ایک لائن میں آ کے کھڑا کیا اور حبیب نے آواز دی بطول ذاتی یہ کنیز ذات حال ہے، اگر حکم دے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لے. جواب میں بی بی فرماتی ہے حبیب بھائی جو حالات میں دیکھ رہی ہوں لگتا ہے میری چادر کی خیر نہیں. حبیب نے کہا بطول ذاتی جب تک حبیب زندہ ہے کسی کی جرت نہیں کوئی تیرے خیمے کا رخ کرے. یہی وجہ ہے شام غریبہ میں جب شمر نے نیزے کے ساتھ زینب کی چادر کو اتارا بی بی کا رخ مقتل کی طرف پھر گیا. فرمایا اینا خلاوے اور میرے بھائی حبیب کہاں ہو؟ زینب کی چادر. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ